اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے اعتبار سے گفتگو جاری و ساری تھی، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ ہمیں قرآنی طرز زندگی اگر گزارنا ہے تو ہمیں ان زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو قرآن سے وابستہ کیا، قرآنی طرز زندگی کے اعتبار سے زندہ رہے اور قرآنی طرز زندگی کو گزارتے ہوئے دنیا سے گزر گئے۔ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو شہید ہو چکے اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں تاکہ وہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو وفا کریں۔ یعنی بعض لوگوں نے وفا کر لیا اور بعض لوگوں کو وفا کرنا بھی باقی ہے۔ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے تاکہ ہم اس وعدے کو وفا کر دیں۔ حقیقت میں قرآنی طرز زندگی گزارنا ہمارا دینی اخلاقی فریضہ، شرعی فریضہ ہے، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جب اس کے بندے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی غلاموں کی اور بندگان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر قرآنی طرز زندگی گزارنا ہے تو جس زندگی کی قرآن نے مذمت کی ہے ان کو بھی پہچاننا ہوگا، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اس کے ضد اور اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر انسان کو دن کو پہچاننا ہے تو پہلے رات کے بارے میں دیکھنا ہوگا، رات کی معرفت حاصل کرنا ہوگی، بالعکس اسی طریقے سے جس چیز کو بھی آپ پہچانتے ہیں کبھی کبھی اشیاء کا عرفان اور معرفت اس کے ضد کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم نے یہاں تک عرض کیا تھا کہ دنیا کی رعنائیوں میں اپنے آپ کو غرق نہ کریں، دنیا کی چمک اور دمک میں اپنی لائف اسٹائل کو چینج نہ کریں، غرب کی لائف اسٹائل کو اپنے اوپر نہ لانے دیں۔ جہاں قرآن کہتا ہے کہ تمہیں سحر کے وقت جاگنا چاہیے، من طلب العلا ترک لیالی، یعنی جو انسان چاہتا ہے کہ میں بلندیوں تک پہنچ جاؤں اسے سحر خیز ہونا پڑے گا اور راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ آج دیکھ لیے غرب نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے، قرآنی طرز زندگی کے خلاف ہے یہ باتیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابھی ڈے، در حقیقت ہم ڈے کس کو کہتے ہیں؟ اگر آج دنیا کا آپ تجزیہ کریں تو دن کے 12 بجے سے لے کر کے نائٹ اور رات کے 12 بجے تک سمجھ لیجیے یہ ڈے ہوتا ہے، اور رات کے 12 بجے سے نائٹ شروع ہو رہی ہے غرب میں اور دن کے 12 بجے تک۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے نظام چینج ہو گیا، جہاں نماز مغرب و عشاء کے بعد ہمیں سو جانا چاہیے تھا اور سحر کے وقت اٹھنا چاہیے تھا، آج نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ 12 بجے 11 بجے لوگ کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اس کی بھی مذمت کی ہے۔ نصف اللیل اور نصف النہار کھانے کو اسلام نے منع کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان 2 وقت کھانا کھائے، ایک صبح کے وقت میں کھانا کھائے اور ہلکا پھلکا انسان رات میں کھانا کھا لے، شام میں۔ لیکن سسٹم کیا بن گیا ہے، 2 بار تو چھوڑیے 3 کیا 5 بار ہو جاتا ہے۔ چونکہ تھوڑا سا ہم اور ہیں تو چاٹ پکوڑیاں بھی کھا لیں اور تھوڑا چائے بھی پی لی اور تھوڑا بریک فاسٹ بھی چلتا ہے، تو کئی بار ہم کھا لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے؟ تعلیمات اہل بیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تب کھائے، جتنی ضرورت ہو اتنا کھائے، اور کوشش کرے کھانے کے لیے زندہ نہ رہے بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھائے، کہ میں زندہ رہوں، پروردگار عالم کی عبادت کروں۔ لہذا دیکھیے کیا امام نے فرمایا، الشکر اربۃ، جو مستی ہوتی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور پھر خدا کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے اور قرآنی طرز زندگی سے ہٹ جاتا ہے، وہاں پر امام نے بتایا کہ مستی کی 4 قسمیں۔ سکر الشباب، ایک تو مستی جوانی کی مستی، میں نے پچھلی کلپ میں عرض کیا تھا کس طرح کی مستی ہوتی ہے، جوانی کی مستی۔ دوسری مستی سکر المال، پیسے کی مستی، اندھا دھن کمانے کے اوپر لگے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر حقوق کو پامال کر کے کما رہے ہیں، اگر ریڈ لائن کو کراس کر کے کما رہے ہیں، یا کما صحیح رہے ہیں ریڈ لائٹ کو کراس کر کے خرچ کر رہے ہیں، یہ سب پہ پابندی ہے۔ کمانا بھی ہے تو صحیح روٹ سے،
کما کے خرچ بھی کرنا ہے تو صحیح روٹ پر، اور اس سے بچنا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی چیز آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی چیز آپ اس کے مالک نہیں ہو، آپ مملوک ہو۔ مالک اگر کوئی ہے تو خداوند متعال ہے، اور جہاں یہ تصور آتا ہے کہ میں مالک ہوں، وہیں سے خرابی پیدا ہو جاتی، وہیں سے نفس شامل ہو جاتا ہے۔ ظاہراً آپ مالک ہیں، لیکن اصل واقعی مالک پروردگار عالم ہے۔ آپ اپنے پیسوں کو کمائے ہیں اگر جائز طریقے سے اور بچ گیا ہے تو اس کو آپ پھاڑ کے پھینک نہیں سکتے، یہ اسراف ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں دولت اور مال کی مستی سے بھی بچنا ہے، حساب سے کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے، ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا ہے، اور حق نہ پامال کر دیں۔ صبح سے نکلے ہیں اور اب ایسا اندھن کمانے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ بچوں کی فکر ہے، نہ خاندان کی فکر ہے، نہ پڑوسی کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، کمائے جا رہے ہیں بس۔ تو یہ کمانا، اس کو اسلام نے مذمت کی ہے۔ بیلنس کا نام اسلام ہے، ڈس بیلنس کا نام اسلام نہیں ہے۔ کمائیے، لمٹ میں کمائیے، لمٹ سے مراد یہ کہ ان لمٹ بھی کما سکتے ہیں لیکن ٹائم اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے، ریڈ لائن کو دیکھتے ہوئے جو اسلام نے ہمارے لیے معین کی ہے۔ خود کمائی کے اندر بھی جو بہت سارے بزنس کے اندر ریڈ لائن معین کی ہیں، اس کے بھی ہم اسلامی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے رعایت کرتے ہیں کیا؟ اسلام نے منع کیا جب اپنا مال بیچو تو حد سے زیادہ تعریف نہ کرو۔ ہم تو جب قصیدہ پڑھنے پہ آتے ہیں اور اپنے مال کی تعریف کرنے پہ آتے ہیں، کوئی چیز بیچنا ہے تو اتنا تعریف کر دیتے ہیں کہ حقیقت میں اس لائق وہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ اور جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اگر چیز صحیح ہے تو اس کی اتنی برائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ برائی کر دیں گے تو اس کی ویلیو کم ہوگی، تو سکتا ہے کچھ ریٹ کم کر دے، اس کو بھی اسلام نے منع کیا۔ تو ہم بیلنس میں ہیں کہاں؟ تو ایک مستی کیا ہے؟ جوانی کی مستی، دوسری مستی کیا ہے؟ مال کی مستی، تیسری مستی کیا ہے؟ سکر النوم، سونے کی مستی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو یہی پسند ہے، کھائے اور سوئے۔ تین چیزوں میں ان کی زندگیاں محدود ہو گئی ہیں، کھانا، مستی اور سونا، یہ تین چیزیں زندگی کا ہدف بنا لیا ہے کہ اچھے سے سوئیں گے، اچھے سے اچھا کھائیں گے اور مستی کریں گے، جنسیات کی طرف جائیں گے۔ یہ سب کے لیے باقاعدہ ریڈ لائنیں معین ہیں، کتنا سونا ہے، کیسے سونا ہے، کب سونا ہے، کیا دعا پڑھنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہم کو بتائی ہیں۔ ہم اگر نہیں پڑھتے ہیں تبھی ہم ان زندگیوں سے، قرآنی زندگیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں کتنا سونا چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، سونے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن میں عرض کروں گا اگلی کلپ میں جو بہت اہم ہوگی، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ سونے کی کتنی قسمیں ہیں جو ہم سوتے ہیں، کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سونے کی، اور کیا کیا نام ہیں اس سونے کے، یہ عرض کروں گا، بہت اہم ہے۔ آپ رہیے گا اس کلپ کو، چاہے یہی روک دیجئے گا، نہ چاہے سنیے گا پوری، لیکن اگلی کلپ کو ضرور سنیے گا۔ اب آپ سن لیں، بات آ گئی تو اسے عرض کر دوں۔ تو سونے کی مستی الگ ہے، پیسے اور مال کی مستی الگ ہے، جوانی کی مستی الگ ہے، اور سکر الملک، قدرت کی، ملوکیت کی، حاکمیت کی، بادشاہت کی، نیتا بننے کی، اپنی زبان میں کہوں میں سب کے اوپر حاکم رہوں، لوگ سب میری بات مانیں، میں کسی کی بات نہ مانوں، یہ کیا ہے؟ یہ مستی کی بعض لوگوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ جب اس مستی میں چلے جاتے ہیں تو وہ بڑوں کا بھی احترام نہیں کرتے، چھوٹوں کے اوپر بھی ظلم کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے یہ اسی دنیا کی اس مستی میں اپنے آپ کو غرق کر کے دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمیں جوانی سے مستی کو اپنے کو بچانا ہے، مال کی مستی سے اپنے کو بچانا ہے۔ نہ جوانی بری ہے نہ مال برا ہے، لیکن لمٹ، ریڈ لائن، اور اسی طریقے سے سونے کی مستی سے ہم کو بچانا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ میں خالی کھاؤں، اسلام یہ ہے کہ میں کھاؤں اور کھلاؤں۔ پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ پیغمبر کی سب سے بڑی صفات میں سے ان صفتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ کبھی ملوکیت کے لیے کام نہیں کرتے تھے کہ میں سب کے اوپر حاکم بن کے رہوں، خالی سب میری بات سنیں، نہیں، پیغمبر خود مشورہ لیتے تھے۔ پیغمبر سفر پہ جاتے تھے تو خود کام کرتے تھے، نہیں کہ تو یہ کر لے، تم فلاں کام کر لے، تم فلاں کام کر لے، اور چپے سے بیٹھے رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے پیغمبر۔ یہ سیرت پیغمبر ہے، سیرت قرآن ہے کہ جب کوئی ملے تو سلام کرو اس کو۔ دوسری سیرت کیا تھی؟ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو،
کھانا ہنر نہیں ہے، کھلانا ہنر ہے۔ ہمیں کھانا بھی چاہیے، کھلانا بھی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ اور نمازیں قائم کرنا چاہیے جب لوگ سو رہے ہوں، یہ سیرت ہے۔ لہذا ان مستیوں سے آپ بچیں، جوانی کی مستی، مال کی مستی، نیند کی مستی اور ملوکیت اور ڈکٹرشپ جو کہلاتے ہیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حقیقت میں اگر ہم نے یہ سب سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کے اپوزٹ میں چلنے لگے تو انشاءاللہ ہماری زندگی قرآنی زندگی کہلائے گی۔ اسی لیے آیا ہوا حدیثوں میں کہ بادروا احداثکم بالحدیث، یعنی تم ایسا کام کرو کہ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ سبقت کر جائیں علمی میدان میں، قرآن کے مسئلے میں، تمہیں چاہیے کہ تم سبقت کر لے جاؤ، تم اپنے آپ کو آگے بڑھا دو۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی طرز زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔